گزشتہ دنوں سپریم کورٹ میں گلگت بلتستان میں ججز تعیناتی کے حوالے سے ایک مقدمے کی سماعت تھی، تو اس مقدمے کے دوران ایک وکیل ہیں محمد ابراہیم کی جانب سے دوران سماعت یہ سوال اٹھایا گیا کہ ججز کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کو اگر سپریم کورٹ کے 2019 کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جاتا ہے تو وہاں سپریم جوڈیشل کمیشن کا جو ہے وہ دائرہ کار اور اس کے قیام کا عمل جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر اس پر عمل درآمد کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہا گیا کہ کیوں نہ جو ہے اس حوالے سے کوئی ریفرنڈم کرایا جائے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے یہ سوال کیا اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ گلگت بلتستان کو ہم صوبہ بنا لیں اور اس پر کام بھی شروع ہوا تھا، لیکن اقوام متحدہ میں جو قراردادیں ہیں اور انٹرنیشنلی کچھ ایشوز تھے تو اس وجہ سے یہ معاملہ رک گیا ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کیوں نہ ہم اقوام متحدہ کو بلا کر جو ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ریفرنڈم کیوں نہیں کرواتے ہیں۔ ایک یہ چیف جسٹس کی جانب سے مشورہ دیا گیا، لیکن اس کے بعد کچھ خبریں ہمارے ذرائع کے مطابق یہ سامنے آئی ہیں کہ مقتدر حلقوں کی جانب سے گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے، جو ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں، عمران خان کے دور حکومت میں ایک ڈرافٹ بنایا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو فاروق نسیم کی سربراہی میں، جس میں گلگت بلتستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز اور تمام پاکستان میں موجود سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے بعد اس میں کیا کچھ پوائنٹس تھے، اس میں خاص طور پر گلگت بلتستان کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی تھی اور آئین میں ترمیم تھی، اور اب اس کے حوالے سے ایک یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ سب سے پہلے اس معاملے پر کیا جائے گا کہ گلگت بلتستان کابینہ سے اس پر ایک قرارداد جو ہے وہ منظور کرائی جائے گی اور پھر اس قرارداد کو گلگت بلتستان اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وہاں سے منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں جو یہاں پر وفاق میں جو کابینہ ہے وہاں پیش کیا جائے گا۔ جو ہی وفاق میں گورنمنٹ بنتی ہے نئی گورنمنٹ کے بعد، اس کے بعد کابینہ کا جو ڈرافٹ ہوگا وہ پھر پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا قومی اسمبلی میں، اور آئین میں ترمیم 257 میں ترمیم کی جائے گی اور پھر سینٹ بھیجا جائے گا۔ سینٹ سے منظوری کے بعد صدر مملکت کے ذریعے گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ گلگت بلتستان حکومت کو یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ 6 ماہ بعد آپ کی حکومت فارغ ہو جائے گی، اور ممکنہ طور پر 2 تاریخیں سامنے آ رہی ہیں گلگت بلتستان عبوری صوبے کے اعلان کے لیے۔ ایک 5 اگست، آپ کو یاد ہو تو 5 اگست میں وہ دن ہے جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، تو اب اس کا ریٹن جواب دینے کے لیے بھی ایک یہ تاریخ کا تعین کیے جانے کا امکان ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 14 اگست کو گلگت بلتستان عبوری صوبے کا اعلان کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان کی حکومت کو بتا دیا گیا ہے، ان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ 6 ماہ کے مہمان ہیں اور اب اپنا بوری بسترا سمیٹ لیں اور اپنی 1.5 سال کی جو مدت آپ کی جو اسمبلی ہے اس کی مدت کو آپ کو قربان کرنا پڑے گا۔ تو یہ کچھ تمام ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ اب وفاق میں جو ہی نئی حکومت بنتی ہے تو یہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ سامنے آئیں گے، کیونکہ مقتدر حلقے یہ طے کر چکے ہیں، ریاست یہ طے کر چکی ہے کہ گلگت بلتستان کو اب عبوری صوبہ بنانا ہے۔